وزیراعظم پاکستان عمران خان بہاولپور میں درخت لگا رہے ہیں اور کراچی کے اندر میگا پروجیکٹس کے اوپر بریفنگز لے رہے ہیں، جبکہ آرمی چیف افغانستان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر دنیا بھر کے سفارتکاروں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں۔ آپ یہ خبر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجیحات اور فوکس کس کا کس طرف ہے۔ افغان صورتحال، آرمی چیف سے 4 یورپی سفیروں کی ملاقات، جرمنی، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈ کے سفیروں سے 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی جو نمائندگان ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، چائنیز آرمی چیف کے ساتھ انگیج کرتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان اس تمام خطے کے اندر جو بدترین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان ملاقاتوں کو کرنے سے یا تو قاصر ہیں یا ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈویژن آف لیبر ہے، وزیراعظم پاکستان نے درخت ہی لگانے ہیں اور آرمی چیف نے افغانستان کی پالیسی کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو بھی آپ پالیسی بنائیں گے، وہ جیسی بھی پالیسی بنے گی، اس پالیسی کا وزن جو ہے وہ آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کے ذریعے سیاسی حکومتوں کی طرف ہی بھیجنا ہے۔ آرمی چیف اپنے عہدے کی وجہ سے بالکل اہم ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پیش نظر ان کی اہمیت زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فوج کا سیاست کے اندر اور فیصلہ سازی کے اندر طویل عرصے سے ایک عمل دخل ہے جس سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے پالیسی سیل کرنی ہے، جب آپ نے پارلیمنٹ میں لے کے جانی ہے، یا ان پالیسی کے نتائج آپ نے لوگوں پر واضح کرنے ہیں، اگر وہ منفی نتائج ہیں تو پھر ان کو بھگتنا بھی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری سویلین حکومتوں کو اٹھانی چاہیے۔ لیکن آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور کل رات سے تو ڈیولپمنٹس بہت ہی بڑی ہیں۔ امریکہ کے 3000 فوجی میرینز جو ہیں تمام تر اکوپمنٹ کے ساتھ اب افغانستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کو شاید سنتے ہوئے عجیب لگ رہا ہوگا کہ افغانستان میں جہاں سے امریکہ کے فوجی نکل رہے ہیں اور فوجیں نکالنے کے اوپر ہی اتنا بڑا فساد کھڑا ہوا، وہاں پر امریکی اپنی فوجی کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس وجہ سے بھیج رہے ہیں کہ وہاں پر 2500 کے قریب ان کے نمائندگان موجود ہیں، جن کو نکالنے کے لیے وہ 3000 فوجی موو کر رہے ہیں۔ اب 3000 فوجی موو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کا ملٹری اکوپمنٹ بھی موجود ہے۔ وہ ملٹری اکوپمنٹ، یہ فوجی بہت بڑی موومنٹ ہے، یہ پاکستان کی ایئر سپیس یا گراؤنڈ سپیس سے جائیں گے۔ کم از کم 2-3 ڈپلومیٹس جن سے ہم نے بات کی انہوں نے ہمیں یہی بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی فوجی پاکستان کی ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس اگر استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے نتائج اور امپلیکیشنز طالبان اور پاکستان کے تعلقات کے لیے بڑی گہری ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر آپ کو ایک قومی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر اپوزیشن کا بھی اپنا پوائنٹ آف ویو موجود ہو، تاکہ کل کو جب یہ تمام ایشو اگر مسئلے کی صورت میں کھڑا ہو تو ہم یہ نہ کہہ پائیں کہ جی ہمیں تو علم نہیں تھا، یا یہ نہ کہہ پائیں کہ یہ تو ماضی کے اندر دوسری حکومتوں کی پالیسیز کا نتیجہ ہے، یا یہ نہ کہہ پائیں کہ ذمہ داری تو کسی اور کی تھی، اس وقت طاقت کوئی اور ویلڈ کر رہا تھا، یا یہ نہ کہہ پائیں کہ مجھے بتایا ہی نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ ہم نے پاکستان کے اندر فیصلہ سازی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ جو اہم ترین کلیدی معاملات ہیں وہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے ہیں، اور جو فروغی معاملات ہیں جو میئر لیول کے اوپر ہینڈل کرنے کے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے لیول کے اوپر ہینڈل کرنے کے ہیں، وہ وزیر اعظم نے ٹیک اپ کر لی ہیں۔ تو افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کرنا تھا، ایک کوئی بہت بڑے بحث کا ایک پلیٹ فارم مرتب کرنا تھا، اپوزیشن کو دعوت دینی تھی کہ مل بیٹھیں۔ افغانستان کے اندر ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ طالبان کے نیچے جو بھی علاقے کنٹرولڈ ہوں وہاں پر تمام فریقین کو ملا کر آپ نے حکومت بنانی ہے۔ ہم یہ بھی دنیا کو باور کروا رہے ہیں اور بار بار یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کیونکہ مختلف نقطہ نظر کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ایک فریق کی تیار شدہ حکومت یا اس کا تیار شدہ نظریہ جو ہے وہ دوسروں پر آپ لاگو نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ہم کثیر الجماعتی اور کثیر الجہتی اور کثیر النظریاتی قسم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کو ڈائلاگ کا ہم لیکچر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب بات آتی ہے تو پاکستان کے اندر ہم نے کسی ڈائلاگ کی بنیاد نہیں رکھنی، ہم نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، ہم نے ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا ہے، ہم نے کہنا ہے کرپٹ ہیں، ہم نے بتانا ہے کہ جب تک ان کو ہم نے گھسیٹ کر پاکستان سے نکال نہیں دیا تو پاکستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر ہم نے افغانستان میں فیصلہ سازی کے لیے ہم نے تمام لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ آپ لوگ آ کر بیٹھیں، دوحہ کا ڈائلاگ کریں، ترکی کے اندر ڈائلاگ کریں، آپ امریکہ کے اندر جا کے ڈائلاگ کریں یا ان سے بات چیت کریں۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم نے ایسا کوئی فورم نہیں بنانا جہاں پر اپنے سیاستدانوں کو بٹھا کر ہم یہ کام کروا سکیں۔ پاکستان کے اندر جب تک آپ نے کثیر الجماعتی اور کثیر النظریاتی
بنیادوں پر فورن پالیسی نہیں بنائی تب تک ارد گرد کے معاملات ہم پر بری طریقے سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس وقت تو لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ شاید امریکہ کو بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور میں بعض اخبارات کی ہیڈ لائنز کے اندر دیکھ رہا ہوں، کچھ تجزیے بھی سن رہا ہوں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طالبان نے بڑا زبردست کمال کر دیا، اور دیکھیں امریکی کیسے بھاگ رہے ہیں، اور ہم کونے میں کھڑے ہو کے ہنستے بھی ہیں۔ یقیناً بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے جس طریقے سے افغانستان کے اندر غدر مچایا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت اس کو اٹھانی پڑے گی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ افغانستان اور پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ کے کوئی براہ راست انٹرسٹ جو ہیں افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ چین کا معاملہ ہے، وہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی ٹیکل کر سکتا ہے۔ روس کے ساتھ اس نے سینگ لڑائے ہوئے ہیں، بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے مسائل ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مصیبت پر خوش ہو کر ہم نے بڑی پالیسی بنا لی ہے، اور ہم اسی پالیسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ روزانہ امریکہ کو ایک لیکچر والی سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کام غلط کیا اور اس سے وقت کٹ جائے گا، وقت تو کٹ جائے گا لیکن ہم اپنا وقت ضائع کر دیں گے، وہ وقت جو ہمیں اس وقت طالبان کی طاقت میں آنے کی وجہ سے جو حالات بگڑے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے پالیسی بنانے میں صرف کرنا چاہیے۔ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم درخت لگا رہے ہیں، ہم اپوزیشن سے لڑائی کر رہے ہیں، ہم گالم گلوچ میں مصروف ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس جج کو کس جگہ پر لگانا ہے، ہم تمام ان معاملات میں دھنسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں پہلی حکومتیں شاید اتنی توجہ نہیں دیتی تھیں اور زیادہ ادراک رکھتی تھیں اپنے ارد گرد کے حالات سے نپٹنے کے لیے۔ وہ معاملات جن کا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر بہت زیادہ اثر نہیں ہونا، ان معاملات میں گھسے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف اگر یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک اپنی طاقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا خلا جو چھوڑا ہوا ہے فیصلہ سازی میں اس کو پر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ پولیٹیکل عہدہ نہیں ہے، وہ پالیسی مرتب نہیں کر سکتے، وہ پالیسی مرتب کر کے اس کو لاگو نہیں کر سکتے، اور اگر پالیسی مرتب کر کے لاگو کریں گے بھی تو اس پالیسی کو مارکیٹ نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ اس کو یا اس کو ڈیفینڈ جو ہے وہ سیاسی حکومتوں نے کرنا۔ تو اس وقت حالات آپ کے ارد گرد بگڑتے چلے جا رہے ہیں، افغانستان کے اندر شدید قسم کا بحران ہے، دنیا تمام کی تمام جو ہے جس کا تعلق یا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے وہ پریشان ہے اور بھاگتی پھر رہی ہے اور ڈیسپریٹ ہے کہ پاکستان میں کس کے ساتھ ملاقات کرے۔ لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ماں سوائے فوجی چیف کے آفس کے علاوہ آپ کو ہر جگہ پر ٹھنڈ پروگرام لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 20 سمندر حائل ہیں اور وہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ آنے والے حالات آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے مسائل تو افغانستان کی وجہ سے نہ جانے کیا ہوں گے، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں وہ آنے والے دنوں میں دگنے چگنے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونے والے ہیں۔ تو وقت ابھی بھی ہے کہ ایک قومی کنسنسس پر مبنی پالیسی بنا لی جائے۔ اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا تو کل کو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہوں گے جو اس وقت طاقت میں ہیں۔